ابدی اقتدار ان لوگوں کے طور پر جو خدا کی عبادت کرنے اور خوشخبری سنانے کے لیے آزاد ہیں، ہمیں ایک ابدی نقطہ نظر کو برقرار رکھنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ اس اصول نے میرے لیے حال ہی میں نئے تناظر میں دیکھا جب میں نے اصل میں ایک ساتھی طالب علم کے بارے میں پڑھا جس نے اس اسکول سے گریجویشن کیا تھا جہاں سے میں نے گریجویشن کیا تھا۔ اپنے ایمان کی وجہ سے وہ 2 سال تک جیل میں رہا اور بہت مشکل وقت سے گزرا، اور پھر بھی مشکل کے باوجود خدا کی موجودگی اور خدا کی مدد کے بارے میں اس کی گواہی کو پڑھتے ہوئے یہ حیرت انگیز تھا کہ اس نے کس طرح ایک ابدی نقطہ نظر کو برقرار رکھا، اور جو واقعی میں ایک سوال اٹھاتا ہے میرے خیال میں ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جو اس معنی میں ایذا رسانی سے آزاد ہیں۔ اور سوال صرف یہ ہے کہ میں اپنی آزادی میں ایک ابدی نقطہ نظر کیسے برقرار رکھ سکتا ہوں؟ میری آزادی میں اس نقطہ نظر کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہوں؟ ایک ابدی نقطہ نظر۔ اور صرف اس شخص کی کہانی پڑھ کر اور ان 2 سالوں کے دوران جو وہ جیل میں تھا، اس نے مجھے اپنی ابدی اقدار پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے میں مدد کی۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ پولس نے بھی ابدی اقدار کے اس تصور پر عمل کیا جب وہ جیل میں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے فلپیوں کو لکھا تھا تو وہ اس آدمی کی طرح 2 سال تک جیل میں تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پھر وہ جیل سے رہا ہوا اور بالآخر وہ دوبارہ جیل میں چلا گیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ پولس کی قید کے پیش نظر ہم کس طرح اپنی آزادی میں ابدی نقطہ نظر کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ لیکن آئیے پولس رسول پر ایک نظر ڈالیں۔ وہ روم کی جیل میں تھا، اسے رومی سپاہیوں کے ساتھ جکڑا تھا، اور اگرچہ اسے لوگوں سے ملنے کی اجازت تھی پھر بھی وہ آزاد نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ آزاد ہونے والا ہے۔ فلپیوں کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں دیکھیں، میں نے اسے عنوان دیا ہے مسیح کی تعظیم۔ چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں۔ اور وہاں پولس کہتا ہے اس دلیری کی ضرورت ہے، اور دلیری یہ ہے کہ خدا کے ساتھ سچا ہوں، جس پر میں یقین رکھتا ہوں اس پر کبھی سمجھوتا کرنے کی ہمت نہ کروں۔ دلیری یہ ہے کہ میں اپنی لازوال اقدار کو برقرار رکھوں، اور اس طرح پولس حقیقت میں اس کی وضاحت کرتا ہے جسے میں نے اس کے ابدی نقطہ نظر کا نام دیا۔ آیت 21 سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع۔ کتنا زبردست بیان ہے! کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ میں دونوں طرح پھنسا ہوا ہوں۔ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے۔ اتفاق سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام پاک کے ان حوالہ جات میں سے ایک ہے جو کہتا ہے جسم سے غائب رہنا خدا کے پاس موجود ہونا ہے۔ ایک ایماندار کے طور پر جس لمحے ہم مرتے ہیں ہم خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں، یسوع مسیح کی حضوری میں۔ اور پولس کہہ رہا تھا یہ بہت اچھا ہے، یہ اس زمین پر رہنے سے کہیں بہتر ہے، لیکن اس نے کہا یہاں میرا جسم میں رہنا، میرا بدن میں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ایسا لگتا ہے یہاں جو ہوا صرف عمل کے دوران ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ پولس رسول روح القدس کے الہام سے لکھ رہا تھا، اور اس طرح روح القدس اس کے اندر مکاشفہ اور سچائی کے لحاظ سے کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ یہ خط لکھ رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جب وہ یہ خط لکھ رہا تھا تو اس پر خداوند کی طرف سے مکاشفہ نازل ہوا تھا، کیونکہ وہ آگے کہتا ہے اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا،
خدا نے اسے یقین دلایا کہ وہ زندہ رہے گا، کہ وہ اس وقت مرنے والا نہیں تھا، اور اس طرح وہ کہتا ہے زندہ رہوں گا بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو۔ جو تمہیں مجھ پر فخر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے یسوع مسیح میں زیادہ ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں آپ خدا کی حمد کرنے کے قابل ہو جائیں گے کیونکہ مجھے آزاد کیا گیا ہے اور میں آپ کے درمیان خدمت کرنے کے قابل ہوں۔ اور اس طرح ہمارے پاس یہاں ناقابل یقین نقطہ نظر ہے، ایک ابدی نقطہ نظر، اور ظاہر ہے یہ سچ ہوا کہ اسے آزاد کر دیا گیا تھا، اب وہ دوبارہ جیل میں چلا گیا۔ جب وہ واپس گیا تو یہ روم کے ایک قید خانے میں تھا جو لفظی طور پر اس کی موت کا باعث بنا، لیکن اسے رہا کر دیا گیا اور وہ واپس جا کر فلپیوں میں خدمت کرنے کے قابل تھا۔ آئیے اس اصول پر غور کریں، آئیے سوچتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ تو میں اسے ایک غور طلب اور جوابی سوال کہتا ہوں۔ اگر ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو کہ ایذا رسانی سے نسبتاً آزاد ہے، تو ہم اپنی ابدی توجہ کو برقرار رکھنے میں مدد کے لیے کون سے مخصوص اقدامات کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے سلسلے میں کلام سے میرے ذہن میں آنے والی پہلی چیزوں میں سے ایک وہ ہے جو پولس نے دعا کے بارے میں لکھا ہے۔ میں اسے دعا میں اہمیت دیتا ہوں اور اہمیت پر توجہ دیں۔ وہ تیموتھیوس کو لکھتا ہے جو کہ افسس میں ہے، اور وہ کہتا ہے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ لیکن یہاں دلچسپ بات ہے، غور کریں وہ کس طرح ہر ایک کے بارے میں مخصوص ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے۔ اب پولس قید سے رہا ہو گیا ہے، وہ برے رہنماؤں کی وجہ سے قید ہوا۔ ہیرودیس مثال کے طور پر، ہیرودیس بادشاہ، فسطس ایک اور آدمی جو اعلیٰ عہدے پر تھا، وہ گورنر تھا۔ فسطس، فیلکس اور فسطس، یہ دونوں حضرات اس لیے پولس رسول کے لیے موجود ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے سب سے برے دشمن سب بڑے مرتبے والے سب اختیار میں ہیں۔ اس بیان سے یہ رومی دنیا کے زیادہ تر رہنما ہیں جو ایماندار نہیں ہیں۔ در حقیقت بہت سے بہت برے لوگ ہیں، لیکن غور کریں ہمیں کیوں دعا کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن ہمیں وہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں ایک ابدی نقطہ نظر ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ دوسرے لفظوں میں، جب ہم یہاں ہیں، جب کہ ہم آزاد ہیں، نسبتاً بات کرتے ہوئے ایذا رسانی سے، ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی جاری رہے، نہ صرف اس لیے کہ ہم آرام سے ہوں بلکہ اس لیے کہ ہم مسیح یسوع کی خوشخبری کو پہنچا سکیں۔ تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں، اور میرے نزدیک یہ ایک یقینی ابدی نقطہ نظر ہے۔ یسوع مسیح کی خوشخبری کو پہنچانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی دعا ہمیں توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اگرچہ ہم آزاد ہیں، نسبتاً بات کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اس آزادی کو اس ایک اہم ترجیح کے لیے جاری رکھا جائے، اور یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات کے لیے ہے۔ لیکن میں اس درخواستی سوال کے سلسلے میں ایک دوسری تجویز پیش کرتا ہوں تاکہ ہماری ابدی توجہ مرکوز رکھنے میں ہماری مدد کی جا سکے، اور یہ ان مسیحیوں کی کہانیوں کا جائزہ لینا ہے جنہیں ستایا گیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے ان پر کیسے فضل کیا اور ایسا کیوں ہوا۔ میں نے آج رات ایک کہانی سنانا شروع کی، ایک حالیہ کہانی، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ایذا رسانی کی وجہ سے ابھی قید سے باہر آیا ہے، اور اس نے مجھے اس آزادی کے سلسلے میں اپنے نقطہ نظر کی تجدید کرنے میں مدد کی کہ میں اس آزادی کو کس طرح
استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرا ذہن بھی کئی سال پیچھے واپس چلا گیا جب میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں طالب علم بنا، اور وہ الفاظ جو ہم نے پہلے پولوس کے بارے میں پڑھے، زندگی کے ذریعے یا موت کے ذریعے، ایک کم عمر نوجوان کے طور پر واقعی میں جب میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوا تو میرے لیے ایک حقیقی تصور بن گیا، کیونکہ یہ وہی تھا۔ میں نے جان اور بیٹی سٹام کی کہانی سیکھی جو 1934 میں چین میں مسیح کی خاطر شہید ہوئے۔ ان کی جانیں چینی ڈاکوؤں نے لے لی جو حکومت سے ناراض تھے، حکومت پر، اور ان کی موت وحشیانہ تھی۔ انسانی نقطہ نظر سے یہ ایک خوفناک صورتحال تھی، اور یہ دلچسپ ہے کہ جان سٹام، نوجوان باپ جو وہاں اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ایک مشنری تھا، انہوں نے یہ الفاظ لکھے۔ انہیں یہ الفاظ بعد میں ملے، میری بیوی، بچہ اور میں آج کمیونسٹ ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں ہیں، ہمیں رہا کیا جائے گا یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ تقریباً ایسا لگتا ہے جیسے پولوس نہیں ہے۔ خدا ہمارے جسموں میں جلال پائے، خواہ زندگی سے یا موت سے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جب وہ جیل میں تھا تو وہ پولوس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ خیر، وہ مر گئے، وہ مسیح کے لیے مرے، اور اس کہانی نے مجھے واقعی متاثر کیا۔ اور ایک اور صورتحال تھی جس نے مجھے متاثر کیا، اور وہ ڈاکٹر ول ہیوٹن ہے جو موڈی انسٹیٹیوٹ کے صدر تھے۔ جب یہ ہوا اور اس نے یقیناً دنیا کی خبریں بنائیں، اور اس نے ایک گانے کے الفاظ لکھے اور اس گانے کی موسیقی بنائی جو آج بھی میری روح کو چھوتی ہے، اور اس نے اسے سادہ عنوان دیا، زندگی یا موت کی طرف سے۔ اور میں صرف آخری بند کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ طاقتور الفاظ ہیں، ان گھنٹوں کو جاننے میں میری مدد کریں، تمام بے وقوفی کی گندگی کو دیکھنے میں میری مدد کریں کہ میں مسیح پر بھروسہ کروں جس نے میرے دکھ اٹھائے، اور اس طرح آپ کی زندگی یا موت کے لیے نتیجہ نکلے۔ میرے تمام دنوں میں جلال ہو خداوند یسوع، میری تمام راہوں میں اپنی آنکھ سے میری رہنمائی کر، جب اور جیسا آپ چاہیں مجھے استعمال کریں خداوند یسوع، اور پھر میرے لیے جینا یا مرنا مسیح ہو۔